نئے اہدنامہ میں سے ہم دیکھیں گے یعقوب رسول کا خط 5واں باب اور 15ویں آیت سے۔ یعقوب رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ کلام میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ عزیزوں، یہ بڑا خاص وقت ہے۔ ہم نے پرستش کی ہے، دعائیں کی ہیں، ہم نے اچھے اچھے سنگرز کو سنا ہے۔ اب باری ہے کہ خدا کی آواز آپ تک پہنچے، اور اگر خدا بولتا ہے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ کی کنڈیشن میں نہیں جانتا کیا ہے، آپ کس حالت میں آئے ہیں۔ آپ بیماری کی حالت میں آئے ہیں، پریشانی کی حالت میں آئے ہیں، خوشی کی حالت میں آئے ہیں، لیکن ایک حقیقت آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، جہاں یسوع چلا جاتا تھا وہاں حالات بدل جاتے تھے۔ بولے ہاللیلویا۔ ایون کہ یسوع جنازے میں چلا جاتا تھا تو جنازہ بھی خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو کتنوں کا ایمان ہے کہ یسوع وعدوں کا سچا خدا ہے؟ ہاللیلویا۔ آپ کو بولنے کی اجازت ہے، جب میں کہوں گا تو ضرور بولیے، تالی بجانے کو دل کرے تو ضرور بجائیے، اور جو بات آپ کو بتانے والا ہوں اس پہ آپ کا دل جوش مارنا چاہیے۔ اگر اس دور میں یسوع جہاں چلا جاتا تھا حالات بدل جاتے تھے، تو یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں۔ وہی یسوع آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ آپ کے حالات آتے وقت جیسے تھے ویسے نہیں رہیں گے، بدل جائیں گے، اور آپ تبدیل ہو کر یہاں سے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی آوازیں ایسے ہی بلند ہوتی رہیں گی اور خدا اپنی آواز آپ تک پہنچائے گا۔ ابھی جو ہم نے ابھی تلاوت سنی ہے اس میں 2 چیزیں مجھے 30 منٹ دیے گئے ہیں۔ کاش یہ 30 منٹ آج ہماری تبدیلی کا وقت بن جائے۔ جو سنیں گے یقیناً برکت پائیں گے۔ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی دعا۔ کلام کہتا ہے جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس سے بیمار شفا پائے گی۔ ایمان سے کی گئی دعا شفا کا وسیلہ بنے گی، اور ان دونوں کو جب ہم بامعنی لغت کے مطابق دیکھتے ہیں تو ان کا مفہوم اور زیادہ کلیئر ہوگا۔ دعا کے لیے جو انگریزی لفظ ہے، میں انگریزی نہیں بولا تھا نہ عبرانی یونانی، میں شاید پنجابی میں آپ کو کلام سناؤں، آپ جیسے سننا چاہیں گے، لیکن آپ کو صرف مقصد ایک ہی ہے کہ سنایا جائے۔ دعا کے لیے لفظ ہے پریئر، اور اس کا لغوی معنی ہے خدا سے مانگنا۔ کیا معنی ہے جی؟ خدا سے، اور اس کا روحانی معنی ہے خدا سے باتیں کرنا۔ کیا مطلب ہے جی؟ خدا سے باتیں کرنا۔ اور ایمان کی تعریف اگر ہم لغت میں دیکھتے ہیں، اردو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تو وہاں 2 اس کے معنی ہیں۔ ایک ہے ماننا، آگے ہے مانگنا، پہلے کیا تھا؟ مانگنا، اب یہ ماننا اور عقیدہ۔ اگر آپ کو بائبل مقدس میں کہا جائے کہ ایمان کی تعریف
किस एक आयत से होती है? तो कोई एक शख्स बता सकता है? तो भाई को बहन जी सर इब्रानियों 11 का सुन लीजिए। अभी मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना शुरू हो जाएंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान उसे कहते हैं कि कोई चीज नहीं है और आप कहते हैं यही ईमान है। बोले हालेलुया। कुछ नहीं है और आप कहते हैं यही ईमान है। ये ईमान पैदा कैसे होता है? आपके अंदर ईमान कैसे पैदा होता है? नोट करने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं। इसे अपने दिल में रखिए। रोमियो 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो मसीह के कलाम से सुनते हैं वो ईमान से भर जाते हैं, और जो ईमान से भर जाते हैं वो जमीन पर रहते हुए गैर ईमानदारों के लिए नमूना और बहुतों को बचाने का वसीला बन जाते हैं। आपका ईमान आपसे बड़े बड़े काम करवाता है। आपका ईमान आपकी शिफा को खुदा की हजूरी से खींच लाता है। आपका ईमान खुदा के हजूर से आपके लिए बरकत को नाज़िल फरमाता है। ये आप और मैं हैं जो खुदा की हजूरी में कलाम सुनने से ईमान की बढ़ोतरी को अपने अंदर पैदा करते हैं। ईमान अगर कलाम ये फार्मूला दे रहा है कि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, तो फिर हमें कलाम सुनना जरूरी है। हमसे ज्यादा अबलीस इन बातों से वाकिफ है। अबलीस जानता है अगर इन्होंने कलाम सुन लिया तो ईमान से भर जाएंगे। वो हमें जड़ से पकड़ लेता है। जड़ों फड़ना पता क्यों है? वो सानू घरों ही फड़ लेता है। घर ही साडे ऐसा मेहमान पहुंचता है द्वार वाले दिन कि असी कहते हैं असी गिरजे अक्सर पता कौन होते हैं? खास मेहमान कौन से होते हैं? जिनके लिए हम चर्च नहीं जा पाते, है नहीं? हाँ जी, सोने आ जाते हैं, कुड़म आ जाते हैं। मैं अपने चर्च में हमेशा एक फार्मूला देता हूँ। मैं कहते ताड़े घर कोई द्वार में आए ना, गिरजे जाने के टाइम कोई आ जाए ते ओदा हाथ फड़ो तो गिरजे दा ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। गिरजे जाना शुरू कर देगा। आप अपना वक्त जाया मत करिए, लेकर जाइए साथ। अपनी बरकत को कुर्बान मत कीजिए। आपके अगर कुड़म ने ना तो धी पुत्रता दी वैल्यू है बढ़ेगी कि एक गिरजे दे बड़े पक्के ने, एक कलाम दे बड़े पक्के ने। ए द्वार वाले दिन कितने नहीं चाहते। तो मेरे भाई मेरी बहन, इब्लीस आपके लिए ऐसे हर्डल्स पैदा करता है, ऐसे बैरियर्स पैदा करता है, आपकी राह में ऐसी रुकावटें पैदा करता है कि वो आपको खुदा के घर तक पहुंचने नहीं देता और आप और आपके खुदा के कलाम के दरमियान आकर खड़ा हो जाता है। और फिर बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबें हैं? हाँ जी, 66 किताबें हैं। लेकिन साढ़े को एक और किताब भी है। उस किताब का नाम है बानिया की किताब। है जी, साढ़े को 5 साल जो पूछते हैं नवा बाना। है जी, ऐसी मेरे सिर च बड़ी दर्द होगी। सिर में दर्द ना कोई टेस्ट ना कोई गलत ना कोई बाहर। मेरे भाई आप नहीं समझ रहे, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन इब्लीस इस बात से वाकिफ है कि ये ईमानदार बहनें, ये ईमानदार भाई, ये जिनके अंदर खुदा के कलाम को सुनने की आग है, अगर ये रेगुलर खुदा के कदमों में चले जाते रहे और इनकी जिंदगी में कलाम आना शुरू हो गया, कलाम आया तो ईमान आ जाएगा। अगर ईमान आया तो बड़े बड़े मौजूदे इनके खानदानों में होंगे। वो आपको बाहरी रोक देता है।
بچیے بچیے ابلیس کے پھندوں سے، ابلیس کی چلاکیوں سے بچیے۔ ابھی ہم نے آغاز میں یہ سیکھا ہے جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس کے وسیلہ سے بیمار بچ جائے گا۔ بائبل معجزات اور معجزات کے ادوار سے بھری پڑی، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اور مکاشفہ سے لے کر آج تک معجزات کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے لیکن 4 ادوار ایسے آئے جس میں معجزات کی بھرمار تھی۔ سب سے پہلا دور جو معجزوں کا بائبل کے اندر نظر آتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی مصر میں سے نکلنے کی داستان ہے۔ وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے مصریوں پر آفتیں بھیجی۔ میں بتا سکتا ہوں کتنی آفتیں تھی؟ کتنی تھی؟ 10 آفتیں بھیجی۔ اور ان 10 آفتوں میں سے کوئی آفت یاد ہے کہ کون کون سی آفت تھی؟ کوئی مچھر آ گئی تھی، پادشاہ صاحب نے مچھر دن آ گئے جی میڈر اور ٹڈیاں، پانی کا خون بن جانا، پھیلوتھرو کی موت۔ ابھی پادشاہ صاحب نے پیچھے کا باجیاں نہیں بولی گا، انہوں ڈپارٹمنٹ ہے پیدا نے کہا جوا بھی بہ گئی ہیں سب موٹیاں موٹیاں۔ اور ان 10 آفتوں کا تعلق جو تھا وہ مصریوں کے ساتھ تھا۔ خدا اتنا مہربان ہے کہ اس نے 10 آفتیں اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھیجی، لیکن اس نے ان ساری 10 کی 10 آفتوں کو بھیجا اور مصریوں کو ان سے سبق سکھایا، لیکن اپنے لوگوں کو ان 10 آفتوں سے بچا کر رکھا، کیونکہ وہ آپ کے معجزات سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی کلیسیا سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا دور بنی اسرائیل کے اندر ایک جشیل نبی کا دور ہے اور وہ ہے ایلیا کا دور، اور ایلیا کے ساتھ اس کے شاگرد کا نام جڑا ہوا ہے۔ ایلیا کا شاگرد کون تھا؟ الیشا۔ ایلیا نے اپنی لائف میں 7 میجر معجزات کیے، 7 بڑے معجزات کیے، چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں لیکن 7 بڑے معجزے کیے۔ اور جب ایلیا آسمان پر جانے لگا تو الیشا نے کہا مجھے تیری روح کا، یار بول نہیں رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کلام نہیں سنتے ہیں، روح کا کتنا اس نے مانگا؟ کتنا جی؟ 2 گنا۔ اس نے کہا مجھے تیری روح کا ڈبل اسٹینڈرڈ چاہیے۔ ایلیا نے 7 معجزات کیے اور الیشا نے 14 13 اپنی زندگی جیتے۔ سن لیجیے گا، ذرا روح سے بھر جائیے گا۔ 13 الیشا نے اپنی زندگی میں کیے اور 14 معجزہ سن کر آپ برکت پائیں گے۔ 14 معجزہ اس وقت ہوا جب الیشا کی ڈیتھ ہو گئی اور اسے قبر کے اندر رکھا گیا، وہاں سے سیرین فوج گزر رہی تھی اور ان کا ایک فوجی مر گیا۔ انہوں نے اس فوجی کو لیا اور الیشا کی قبر کے اندر رکھ دیا، اور جو ہی اس فوجی کی لاش الیشا کی ہڈیوں کے ساتھ ٹکرائی، فوجی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بدن کے اندر جان آ گئی۔ الیشا کا 14واں معجزہ اس کے مرنے کے بعد تھا، اور الیشا ہی وہ شخص تھا جو کہتا تھا میری ہڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں انجیل سنوں۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ 3 ادوار تھے اور 4تھا دور تھا میرے اور آپ کے یسوع مسیح ناصری اور اس کے شاگردوں کا دور، یعنی کہ اس کا دور، اور ان معجزات کا اثر آج کے دن تک آپ کی دنیا میں قائم ہے۔ آج کے دن تک
آج کے دن تک وہ معجزات کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو شفا اور معجزات سے معمور کرتا چلا جاتا ہے۔ معجزات کا مقصد جو ہے وہ بڑا خاص ہے۔ خدا معجزات کیوں کرتا ہے؟ میں ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہا تھا، مجھے سے ہوسٹ نے پوچھا کہ پاسٹر صاحب معجزات کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے بڑی خوبصورت بات میرے دل میں کہی، معجزات جب غیر ایمانداروں میں ہوتے ہیں، غور سے بات سنیے گا، معجزات جب غیر ایمانداروں میں ہوتے ہیں تو خدا انہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور معجزات جب ایمانداروں میں ہوتے ہیں تو خدا انہیں بڑھانا چاہتا ہے۔ بولے خدا انہیں ترقی دینا چاہتا ہے، خدا انہیں بلیس کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ دیکھیں گے اکثر جو لوگ گواہیاں دیتے ہیں وہ کنٹینیوسلی گواہیاں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کام ہوتا رہتا ہے، وہ کام کبھی رکتا نہیں ہے، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور وہ اس ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 4 باب اور اس کی 46 آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں، ذرا میرے ساتھ دیکھیے۔ Praise the Lord۔ بس وہ پھر خانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا؟ انہوں نے کہا، کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ میں اس ساری جو واقعہ ہے اس میں ہمیں 3 سے 4 چیزیں خاص طور پر ملتی ہیں۔ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ گلیل میں تھا۔ پہلا معجزہ گلیل میں تھا، ابھی ہم نے پڑھا، وہ قانہ گلیل میں آیا، اور پہلا معجزہ جو اس نے پانی کو میں بنایا تھا، اس سے یسوع کی بڑی مشہوری ہو گئی۔ یسوع فیمس ہو گیا تھا، کیونکہ معجزات آپ کو اور معجزہ کرنے والے کو دونوں کو عزت بخشتا ہے۔ یسوع کی بڑی بات پر پبلسٹی ہوگی۔ اب یسوع جب دوبارہ آیا ہے تو لوگ اس کے پیچھے ہیں، اور یسوع کی ایک اور بڑی خاصیت ہے، یسوع مسیح کی ذات اقدس زمین پر رہتے ہوئے جہاں جاتی تھی لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اگر وہ پہاڑ پر جاتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے، اگر وہ دریا کے کنارے جاتا تھا، جھیل کے کنارے جاتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اور آج بھی جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں اس کے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، پلیز ایک دوسرے کی نعمتوں کی رسپیکٹ کیجئے، ایک دوسرے کی نعمتوں کو عزت دیجئے، کیونکہ نعمت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جو دینے والا ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں دیتا ہے، اور اس کی دی ہوئی چیزوں کی نعمتوں کی رسپیکٹ کیجئے۔ اب یسوع گلیل میں آیا ہے اور وہاں پر بادشاہ کا ملازم
یہ بڑا لگتا ہے میں ملازمت کرتا ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ بن رہا ہوں. اگر ہم انگلش بائبل دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے رائل آفیشل، اور ایک اور کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے نوبل، یعنی کہ وہ شاہی خاندان کا افسر تھا. اب افسر یسوع کے پاس آیا ہے اپنے بچے کے لیے، کہتا ہے استاد میرے بیٹے کے مرنے سے، ہلو، میرے بیٹے کے مرنے سے فکر کیا کریں اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی فکر کریں. ہم فکر تھوڑا کب کرتے ہیں جدوں بچے خراب ہو جاتے ہیں. اصل فکر کیوں کرنی ہوتی ہے جدوں کہ انہوں نے کیس پڑھایا جاتا ہے. تو شامت والا کتنا دی آتی ہے، کن کی آتی ہے؟ خیر جڑے بیٹھے دارے تے میں بلا کیوں پادری صاحب دعا کرو تے کئی آدھے روزہ رکھ کے دعا کرو. تھی پتر تہاڈا خراب ہویا روزے رکھن، لیکن بجاؤ زور دی تالیاں انہاں دا نہیں ملدا، پھر بھی روزے رکھ کے دعا کرو. جنہوں راستہ نو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا مطلب کبھا یہ اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. وہ دیکھا میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل اور اسے شفا دے. نوبل مین ہے، رائل آفیشل ہے، شاہی خاندان کا وہ افسر ہے، لیکن اپنے بیٹے کی فکر کیا کر رہا ہے؟ جھک رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آنے والی نسل یسوع سے محبت کرنے والی ہو، آنے والی نسل کلام پر عمل کرنے والی ہو، تو آج میرے بھائی میری بہن آپ کو اپنی سستیاں، اپنی کاہلیاں چھوڑنی ہے، اپنی ہٹ درمیاں چھوڑنی ہے، تاکہ آپ بچوں کے لیے نمونہ بنے اور بچے خدا سے پیار کرنے والے بنے. اب بولنا ہے ابراہم کا بیٹا کون تھا؟ ابراہم کا بیٹا کون تھا؟ اسحاق کا بیٹا کون تھا؟ یعقوب کا بیٹا کون تھا؟ 12. لیکن سب سے پیارا کون تھا؟ یوسف. سنیے میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کے خاندان پر عین فٹ بیٹھتی ہے. ابراہم خدا سے ڈرتا تھا اور خدا سے پیار کرتا تھا. اسحاق اسے پیار کرتے دیکھتا تھا، اس لیے اسحاق بھی خدا سے ڈرتا تھا. اسحاق خدا سے ڈرتا تھا، اس لیے یعقوب بھی خدا سے ڈرتا تھا، اور یعقوب خدا سے ڈرتا تھا، اس لیے یوسف کی زندگی میں بھی خدا کا ڈر تھا. میرے بھائی تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس لیے تیرا بیٹا اور تیری بیٹی بھی خدا سے نہیں ڈرتی. تو خدا سے نہیں ڈرتی میری بہن، اس لیے تیری بیٹی اور تیرا بیٹا نہیں ڈرتا. یہاں پر دیکھیے یہ نوبل مین ہے، یہ شاہی خاندان میں افسر ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے گڑگڑا رہا ہے. یسوع میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل. اور یسوع نے کیا کہا؟ چل تیرا بیٹا جیتا ہے. اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا. اور جب وہ واپس جا رہا تھا راستے میں اسے خبر ملی تیرا بیٹا جیتا ہے. بولے اس کا اثر کیا ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یسوع کے قریب آئے. اس کا اثر یہ ہوا، ذرا دیکھیے ذرا آخری آیت میرے ساتھ اسی والا میں اس کی طاقت اتر گئی. باپ نے پوچھا کب؟ اس نے کہا جی 7ویں گھنٹے میں. اور اس کا اثر یہ ہوا جب یسوع نے سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا. کوئی بلند آواز سے کہہ ہلیلویا. وہ اور اس کا گھرانہ معجزے کے وسیلہ سے کیا ہوا؟ ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو بیمار بچ گیا. ہلیلویا. بیمار بچ گیا. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، کمان آئیے اپنی کمزوریوں میں سے نکلیں، اپنی باتوں میں سے نکلیں. آپ جانتے ہیں بیماریاں زیادہ حصہ
بیماریوں کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہماری نافرمانیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک حوالہ دیکھیے میرے ساتھ, استثنا 28واں باب, پرانے عہد نامہ میں سے 5ویں کتاب استثنا, پیدائش, خروج, گنتی, احوال, اور اس کے بعد آئے گا استثنا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. Praise the Lord. لکھا ہے, اور جو یہ پڑھے لکھے بچے ہیں آپ اپنے گھروں میں جا کے استثنا 28واں باب اپنے ماں باپ کو پڑھ کر سنائیے گا. یہ بابرکت حوالہ ہے. لکھا ہے, اور اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو چار پیشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. میں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے نہیں, 15ویں آیت تک برکتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور تو اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے تو آپ مبارک ہیں. لیکن کئی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوتے. کئی میرے گھر پلوان پھوکے پلوان وہ کہہ رہے تھے نا میرے گھر پلوان انہیں بازار جا کے نظر لگتا وہ کہ پھر دو باری بچی نہ ہوتی ماں تو انہیں پھاڑ لیا میں انہیں کہا تو پلوان ہوئے گا تھے بان تیری پلوانی کہتا اچھا بڑے غصے نہ کہا گیا گھابرا کے بہت دا دروازہ مارا اٹھا کر تو وہ پلیٹا سنتی ہیں کر کے بی بی نے پھاڑا تھا انہیں کہا پلوان ہوئے گا تھے کہا تیری پلوانی. لیکن خدا اگر آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہے تو خدا نہ کلام کو سننا شروع کر دیجئے, حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن نہیں ہوئے گی. اور اگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ نہ آپ کی بیوی, نہ آپ کا بیٹا, نہ آپ کی بیٹی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اے میرے بھائی تو نے خدا کا کلام سننا بند کر دیا ہوا. کلام کہتا ہے اگر تو سنے اور حکم مانے تو تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. ایک اور بڑی بابرکت بات لکھی ہے, اگر تو یسوع کو اپنے گھر میں رکھ لے, اگر تو یسوع کو اپنے گھر کا فرد بنا لے, اگر تو یسوع کے حکموں کو مانے تو تیرے مخالف لوگ, تیرے دشمن لوگ, تجھ سے جیلس ہونے والے لوگ, تجھ سے کینہ رکھنے والے لوگ, تیرے بزنس کے خلاف لوگ ایک ہی راستے سے جھنڈ بنا کر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن اگر تو حکم مانتا اور تیرے گھر کے اندر تیرا یسوع رہتا ہے وہ آئیں گے تو ایک ہی راستے سے لیکن سات راستوں سے ہو کر بھاگیں گے کیونکہ تیرا خدا تیری حفاظت کرنے کی ضرورت رکھتا ہے. اپنی زندگیوں کو اس کے حوالے کریں. بد ابلیس کو اپنی زندگیوں میں آنے اور پریشان اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. آخری بات کر کے میں کلام کو بند کروں. بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں کسی کو پتا؟ چیلنج فیکٹری لگی نویاں بیماریاں. ہاں جی ذرا بیماریوں کے نام بتائیں گے. نئی جدید بیماریاں جلدی سے میں کلوز کر رہا ہوں. ہاں جی بیماریاں. ہلو بلڈ پریشر اوکے جی, شوگر, ایڈز, ہاں جی جی بولو, ہیپاٹائٹس, شوگر. آئیے آج میں آپ کو سورس میں لے کر جا رہا ہوں کہ کہاں بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں, نئی بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. حوالہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. میں استثنا 28واں باب اور اس کی 59ویں آیت ذرا دیکھ لیجئے.
15वीं आयत में लिखा है, 15वीं से मैं जंप लगाकर 59वीं में चला जाऊंगा और फिर कलाम को हम बात करेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर लगे। पहले हुक्म मानने वाले को क्या मिलेगी? बरकतें, और ना मानने वाले पर क्या होगी? लानतें। आइए जरा 59वीं आयत देखें। और तू तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाज़िल करेगा और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देरपा आफतें और सख्त और देरपा बीमारियां कर देगा, और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा और वो तुझको लगे रहेंगे, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है खुदावंद तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश न हो जाए। बीमारियां हुक्म ना मानने का नतीजा है, कलाम ना मानने का नतीजा है, कलाम ना अपनी जिंदगी में रखने का नतीजा क्या है? बीमारियां हैं। और खुदा कहता है जो लिखी है वो भी लगाऊंगा और जो नहीं लिखी वो भी लगाऊंगा। और आखिरी बात बड़ी खतरनाक है, खुदा ने कहा जब तक तेरा नाश ना हो जाए, जब तक तू फना ना हो जाए, ये तुझे लगी रहेगी। अब क्या करें? खुदा के फैसले तो बड़े अटल है, वो तो नहीं फिरता, फिर क्या करें? मेरे अजीज भाई, आज रात का सबसे खूबसूरत जुमला मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। आपकी जिंदगी के अंदर ये कलाम आया और कलाम ने कहा अगर तू नाफरमान है तो मैं इतनी बीमारियां लगाऊंगा कि तेरा नाश हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये बात हकीकत है, लेकिन एक दरवाजा मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। आपकी बीमारी जैसी मर्जी क्यों ना हो, आपकी बीमारी का नाम जो मर्जी क्यों ना हो, आपसे चाहे बोला क्यों ना जाए, आपकी बीमारी जदीद हो या पुरानी हो, आप सबके लिए खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम की हकीकत में से एक उत्तम बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, शिफा का नाम यीशु है। आपके लिए यीशु का लहू का करेगा। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो और चंद लोगों के लिए चंद लोगों